الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يذهب الصالحون الأول فالأول وتبقى حثالة كحثالة الشعير أو التمر لا يباليهم الله باله صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستو، بھائیوں اور بزرگوں، اس امت کو اللہ پاک نے دو قسم کی نعمتیں عطا فرمائی ہیں. ایک نعمت وہ ہے جو ظاہری ہے، یعنی آنکھوں سے نظر بھی آتی ہے، محسوس بھی ہوتی ہے. دوسری نعمت وہ ہے جو باطنی ہے اور روحانی ہے، جو بعض اوقات نظر نہیں بھی آتی یا محسوس نہیں بھی ہوتی، لیکن ان باطنی نعمتوں کے فوائد اور برکات ظاہری نعمتوں سے کئی گنا زیادہ ہوتے ہیں. اور یہ سلسلہ اللہ پاک نے ابتدا سے چلایا ہے جو انتہا تک چلے گا. لیکن ہر دور میں، ہر زمانے میں وقت کے حساب سے اس میں اونچ نیچ ہوتی ہے اللہ پاک کی حکمت کے مطابق. کبھی ظاہر کی نعمتیں بہت کم ہوتی ہیں لیکن باطنی اور روحانی نعمتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، اور کبھی ظاہری نعمتیں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں لیکن باطنی نعمتیں ان کے پاس نہیں ہوتی. آج جس زمانے سے اور جس دور سے یہ امت گزر رہی ہے، بالخصوص ایک قوم ہونے کی حیثیت سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، اس میں انتہائی خطرے کی، خوف کی، بلکہ افسوس کی صورتحال یہ ہے کہ ہم اس زمانے میں داخل ہو گئے کہ جس میں ہمارے آنکھوں کے سامنے اللہ کے ملے ہوئے ظاہری انعام بھی جا رہے ہیں، اور اللہ کی طرف سے ملنے والی جو باطنی نعمتیں ہیں، جو اللہ والے لوگ ہیں، اہل باطن ہیں، روحانی زندگی کے بادشاہ ہیں، وہ روز کی حساب سے ہم سے جدا ہو رہے ہیں. مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ اس ملک میں یا بالخصوص ہمارے اس شہر کے اندر
مالی طور پر، تجارتی طور پر، معاشی طور پر، اقتصادی طور پہ بہت بڑا نقصان ہو گیا، اس میں کوئی شک نہیں۔ ظاہر کی نعمتیں بھی اللہ پاک ہر ایک کو نہیں دیتے، ہر ایک کے حصے میں کسب حلال، معاش، تجارت، روزگار اتنی سہولت اور ترتیب سے نہیں آتا جو اس شہر والوں کو اللہ نے دیا ہے، ماننا پڑے گا۔ لیکن وہ ساری چیزیں، وہ نعمتیں، وہ لمحوں کے اندر اگر ڈھیر ہو جائے، وہ ختم ہو جائے، اور انسان اتنا بے بس ہو کہ وہ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی چیز کو، اپنی کمائی ہوئی محنت کو راکھ کا ڈھیر بنتا ہوا دیکھ رہا ہو، اب بتائیں اس انسان کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی؟ ایک تو یہ محرومی ہے، دوسری طرف مسئلہ شاید اس سے ہم زیادہ واقف نہیں ہیں، یا توجہ نہیں ہے، یا پھر یہ کہ اس کو زیادہ اہمیت بھی نہیں دینا چاہتے کہ اس سال کے آغاز کے ساتھ ہی ہمارے اس ملک کی وہ شخصیات جو علمی، روحانی، بڑی بڑی نسبتوں کے حامل لوگ تھے، وہ دن کے حساب سے گئے، دنوں کے حساب سے۔ سلاسل کے بڑے شیوخ چلے گئے، مدارس کے بڑے اکابر چلے گئے، شیوخ الحدیث چلے گئے، بڑے بڑے علماء رخصت ہو گئے۔ ایک مہینے کے اندر وہ حضرات کہ جن کے 50-60 سال وہ اللہ کے دین کے ساتھ علم سکھاتے ہوئے، لوگوں کو اللہ اللہ سکھاتے ہوئے، اور میں سب سے بڑی بات عرض کروں گا کہ اس چیز کو پیش نظر رکھنا پڑے گا کہ ہم ظاہری نقصان کا شکار اس وقت ہونے لگتے ہیں جب ہمارے لیے راتوں کی تنہائی میں اٹھنے والے ہاتھ قبروں میں چلے جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں تو نہیں اندازہ کہ رات کے اندھیروں میں کون اٹھتا ہے، کون مصلوں پر بیٹھتا ہے، کون اللہ پاک سے راز و نیاز کرتا ہے، گڑ گڑا کر اللہ سے معافی مانگتا ہے، اس قوم، اس ملک اور اس امت کی حفاظت کے لیے اللہ کے سامنے آنسو بہاتا ہے۔ وہ لوگ ہی قبروں میں اتر گئے جب وہ دعائیں نہیں رہی، وہ رحمتوں کے مانگنے کا طریقہ اور ڈھنگ نہیں رہا ہمارے پاس، اور صرف وہ طبقہ رہ گیا کہ جس نے مشین کی طرح دنیا کمانی ہے، اور دنیا کے لیے رونا بھی ہے، دنیا کے لیے فکر مند بھی ہونا ہے، دنیا کے لیے سب کچھ کرنا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، ہمیں نقصان ایک جگہ سے نہیں ہو رہا، دونوں جگہوں سے ہو رہا ہے۔ یہ قوم جس طرح اپنے ظاہری اور معاشی، تجارتی، اقتصادی کساد بازاری کا شکار ہو رہی ہے، اور ہم دن بدن زمینی آسمانی حوادثات کے اندر مبتلا ہوتے چلے جا رہے ہیں، اسی طرح نیک لوگ، اللہ والے، اہل علم، اہل حق، اللہ سے تعلق مضبوط رکھنے والے طبقات، وہ بھی ہم سے چلے گئے۔ اس لیے حدیث پاک جو میں نے خطبے میں پڑھی، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یذهب الصالحون الاول فالاول، ایک وقت آئے گا میری امت پر کہ جو نیک لوگ ہوں گے، صالحین ہوں گے، ایک ایک کر کے چلے جائیں گے، الاول فالاول، آج ایک، کل ایک، پرسوں ایک، ترسوں ایک۔ اس لیے ہم صبح اٹھتے ہیں تو میسج آئے ہوتے ہیں کہ فلاں حضرت چلے گئے، رخصت ہو، سب چلے گئے، مقامات خالی ہو گئے۔ ابھی ہم 3 دن کے سفر سے واپس آئے، تعزیتی سفر تھا،
جو ہماری خانقاہیں تھیں، جو ہمارے بڑے مراکز تھے، وہ سب ان کی وہ مسندیں جن پر وہ اللہ والے بیٹھے تھے وہ خالی ہو چکی ہے دوستو. اب ان کی اولادیں آ گئی. اللہ کا شکر ہے کہ امید یہی ہے کہ وہ ان مناصب کو، ان مراکز کو، ان سلاسل کو اللہ کے فضل سے ضرور سنبھال لیں گے. لیکن دوستو وہ جو برکت ہوتی ہے نا، ایک برکت جو بڑوں کے ساتھ ہوتی ہے، اس کی کمی محسوس ہوتی. تو ہر جگہ پر جہاں پہلے بزرگوں کی زیارت تھی، اب ان کی قبور کی زیارت کی، اب ان کے لیے ایصال ثواب کر کے آئے. تو فرمایا نیک لوگ ایک ایک کر کے چلے جائیں گے. پھر کیا ہوگا؟ وَتَبْقَى حُثَالَةٌ كَحُثَالَةِ الشَّعِيرِ أَوِ التَّمْرِ. فرمایا پھر باقی بچ جائے گا کیا؟ بھوسا. بھوسا سمجھتے؟ بھوسا یہ انسان کے کام کا نہیں، جو جانور نے کھانا ہوتا ہے. جیسے کہ جوں یا کھجور کا جو بھوسا ہوتا ہے، صفائی کے بعد جو بچ جاتا ہے، باقی امت کی مثال اس بھوسے کی ڈھیر کی ہو جائے گی، یعنی جس کی کوئی حیثیت نہیں، اندر کوئی ایمان نہیں، کوئی طاقت نہیں، اعمال کی وہ کیفیات نہیں، کچھ نہیں. اتنی کمزوری ہوگی کہ لا یبالیہم اللہ بالا، اللہ پاک کو پھر اس بھوسے کے ڈھیر کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی. اس لیے میرے عزیزو، دوستو، بزرگو، یہ واقعات، یہ حادثات، یہ حالات جس کو ہم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں، کوئی سنی سنائی بات تو نہیں ہے، کوئی اخباری باتیں تو نہیں ہیں. وہ عمارتیں، وہ مراکز جس میں پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی، جس میں لاکھوں کروڑوں اربوں روپے کے اسباب اور تجارت کا سامان موجود ہوتا تھا، اور جہاں انسان انسان سے ٹکراتا تھا، ایک نام تھا، ہزاروں چولہے جس سے جلتے تھے، ہزاروں لوگ جن کی کمائی اس سے وابستہ تھی، وہ لمحوں کے اندر آگ کا ڈھیر بن گئی، ختم ہو گئی. یہ بات اپنی جگہ پہ مسلم ہے دوستو، اس کی نفی نہیں ہو سکتی کہ ہمارے حصے میں وہ بدقسمتی بھی آئی ہے کہ ایسے افراد، ایسے ذمہ دار لوگ، ایسے حکمران کہ جن کو واقعتاً، جن کے دلوں کے اندر ایک زندہ دل اور ضمیر موجود ہوتا، وہ ہمیں نہیں ملے. کوئی پہلا حادثہ تو نہیں ہے دوستو کہ آج ہوا، اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا. اس شہر نے سب کچھ دیکھا ہے. اس کے مین سڑکوں پہ گٹر کے ڈھکنے غائب ہوئے، معصوم بچے اس کے اندر ماؤں کے سامنے چلے گئے، 3-4 دن اس کا رونا دھونا ہوا، پھر وہی صورتحال ہے. جس میں زندہ انسان فیکٹریوں میں کام کرتے ہوئے آگ کے اندر جلائے گئے، ہم پھر بھی جی رہے، زندہ انسان چلے گئے. جس کی سڑکوں پر ٹریفک اور یہ بے ہنگم صورتحال کہ وہ ٹرالر، وہ ٹینکر، وہ ڈمپر شتر بے مہار کی طرح جس نے ہمارے عورتوں کو، بچوں کو، نوجوانوں کو، بزرگوں کو کچل دیا، کوئی قانون نہیں اس کے لیے کہ کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا. ہر سال کسی نہ کسی تجارتی مرکز کے اندر آگ لگی، پہلا نہیں ہے موقع دوستو. اور لوگوں کے کاروبار چلے گئے. 3-4 دن وہی جگہ سائی ہوئی، ہر ایک نے آ کر اپنی ریٹنگ بڑھائی، تصویر سازیاں ہوئی، اپنی تعریفیں سننے کے ہم عادی ہیں.
یہ سننے کے لیے کوئی آج تیار نہیں ہے کہ میں اپنے حصے کا کام نہیں کر سکا، میں اس کے اندر ناکام ہوں، نہیں. ہر ایک نے سر جھکا کے اپنی تعریف سننی ہوتی ہے. وہاں سینکڑوں لوگ آگ کے ڈھیر کے اندر ابھی تک جن کی لاشوں کا کچھ پتہ نہیں، اور یہاں بہروپیوں کی طرح جو ہے نا ایک مذاق چل رہا ہے. وہ ہر ایک نے اپنی تعریف سننی ہے کہ جی ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب ایسے ہیں، گورنر صاحب ایسے ہیں، میئر صاحب ایسے ہیں، یہ عوامی گورنر ہے، یہ انسان دوست وزیر اعلیٰ ہے، یہ انسان دوست میئر ہے، انہوں نے لوگوں کے دلوں میں گھر بنا دیے ہیں. اور وہ جو ہے ایسے شرمیلی دلہن کی طرح سر جھکا کے ہنستے. جب جس پہ گزرتی ہے تب پتہ چلتا ہے دوستو. جن کے پیارے چلے گئے، ہمیں ساتھی بتا رہے تھے کہ اب بھی ساری رات وہاں پہ مستورات مرد بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھئی ہمارے بیٹے، ہمارے شوہر، ہمارے بھائی وہ اندر، اس امید پر کہ شاید کوئی خبر آ جائے. اس سے آپ اندازہ لگائیں. تو اب ایسے لوگ ہم پر مسلط، ظاہر سی بات ہے کہ یہ کیوں ہوتے ہیں؟ اس ذہنی غلامی سے آج ہم نکلنے کے لیے کسی طور پہ آمادہ نہیں ہے دوستو. ظاہر کے تو آزاد ہیں، لیکن ذہنی غلامی جس کو کہتے ہیں نا، انسان ایک قوم کا، ایک زبان کا، ایک فرقے کا، ایک مسلک کا، اس کا اپنے آپ کو ذہنی غلام بنا دے اور کہے گا یہ ہوگا تو مسئلے حل ہو جائیں گے. دوسرا کہتا ہے وہ ہوگا تو مسئلے حل ہو جائیں گے. تیسرا کہتا ہے یہ ہوگا تو مسئلے حل ہو جائیں گے. کوئی ٹس سے مس نہیں ہوتا دوست. ہم اپنی مسجد کے باہر کی ایک گلی کے لیے ایک ہفتہ روتے ہیں. آپ ساتھیوں کو تو پتہ ہے دوست، جہاں گٹر کی لائن بے قابو ہو جائے تو ایک ہفتہ یہ پانی بھرا ہوا ہوتا ہے. بھئی اس کا حل کیا ہوگا؟ اس سے رابطہ کریں، اس سے رابطہ کیا، بس امام صاحب 2 دن میں مسئلہ حل کرتا ہوں، بس ابھی آ رہا ہوں، ابھی میں یہ مسئلہ حل کرتا ہوں، بس ابھی بس کل کر لیتا ہوں اس کو. تو جہاں ایک گلی کے گٹر کے مسئلے کے لیے ہمیں ایک ہفتے رونا پڑے، اس شہر پہ کیا گزرے گی یہ تو ہر ایک سمجھ سکتا ہے دوست. بہرحال کچھ باتیں سمجھنی چاہیے. ایک بات تو یہ ہے کہ بحیثیت ایک مسلمان کے یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ حادثات ہیں، تکلیفیں ہیں، آزمائشیں ہیں، مصائب ہیں، یہ سب کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. اور اللہ پاک نے سورۃ البقرہ میں واضح طور پہ فرمایا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے. کبھی آزمائش خوف کی شکل میں ہوگی، کبھی بھوک کی شکل میں ہوگی، کبھی تمہارا مال تم سے لے کر ہوگی، کبھی تمہارے جان یا تمہارے پیارے لے کر ہوگی، کبھی تمہارے باغات اور کاروبار لے کر ہوگی. یہ آزمائش ضرور آئے گی تم پر. لیکن ایک مسلمان کرے کیا؟ فرمائے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اگر میرا اللہ سے تعلق صحیح ہے، میں نے کسی کا حق نہیں مارا، میں کاروبار کرتا ہوں لیکن سود میں نہیں ہوں، میں کاروبار ضرور کر رہا ہوں لیکن کسی کا حق نہیں مارتا، کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، خیانت نہیں کرتا، کسی سے قرض لے کر اس کو رلاتا نہیں ہوں، غلط چیز کو 1 نمبر بول کے بیچتا نہیں ہوں، اگر تو میں اس اعتبار سے صاف ہوں تو فرمائے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. پھر تو ان آزمائشوں کے موقع پر جو مومن بندہ صبر کر لے گا، اللہ نے فرمایا اسے خوشخبری سنا دو کہ یہ میری ایک آزمائش تھی اور اس پر اس نے صبر کر لیا، اس صبر کے بعد اب یہ میرے انعامات کے لیے تیار رہے. تو اس اعتبار سے تو دوستو
عقیدہ واضح ہے. اگر ہم نے اپنے ان معاملات کو صاف رکھا ہے، ان کمزوریوں سے اپنے آپ کو بچایا ہے، پھر بھی میرے اوپر ایک آزمائش آئی ہے، تو پھر مجھے صبر کرنا ہے، اور اللہ مجھے وہ دیں گے اس کے بدلے میں کہ میں نے سوچا بھی نہیں ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ ایسے حادثات میں جو لوگ زد میں آئے، وہ عام موت نہیں ہے، وہ شہادت کی اعلیٰ موت ہے. جو ہمارے مسلمان بھائی، بزرگ، جوان، مستورات، بچیاں جو اس زد میں آئیں، وہ شہید ہے دوستو. حدیث پاک میں صراحت ہے، اور اس کے اندر حریق کو شامل کیا، والغریق والحریق والمبتون، جو آگ کے اندر جل کے فوت ہو جائے گا، فرمایا وہ بھی شہید ہے. جو پانی میں ڈوب کے فوت ہو جائے گا وہ بھی شہید ہے. جو کسی چیز سے دب کے چلا جائے گا، علماء نے اس میں ایکسیڈنٹ کو، دیوار گرنے کو، سب کو شامل کیا، وہ بھی شہید ہو جائے گا. تو یہ تو سب شہداء ہیں، یہ تو سب کامیاب ہیں، ان کے آخرت میں بہت بڑے مقامات ہیں یہ سب چیزیں. لیکن کچھ احتیاطیں ضرور کرنی چاہیے دوستو. ان میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ دیکھیں، یہ سب چیزیں آنن فآنن اچانک ہوتی ہے نا. ایک دم خبر آئی اور لمحوں کے اندر سب ختم ہو گیا. وہ جیتی جاگتی زندگیاں اور وہ روشنیوں کے بیچ میں گھرا ہوا شاپنگ مال اور وہ تجارتی مرکز، وہ سب چیزیں لمحوں کے اندر آگ بجھانے والے آلات کی محتاج نظر آئی. اللہ نے سمجھا دیا کہ میری طاقت بہت بڑی ہے. اللہ نے اشارہ کر دیا کہ اب بھی اگر تمہیں سمجھ نہیں آتا کہ قیامت میں کیا ہوگا، تو اس کی چھوٹی سی جھلک دیکھ، تم بے بس کھڑے ہو جاؤ گے. سب چیزیں تمہاری آنکھوں کے سامنے ایک لمحے میں مٹ جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، کچھ بھی نہیں بچے گا. یہ اس کا ایک ہلکا سا منظرنامہ ہے دوستو. اس دن کیا ہونا ہے وہ تو اللہ جانتے ہیں دوستو. لیکن یہ سب چیزیں دوستو ہمیں اس دن کا، اس موقع کا، اس وقت کا احساس دلاتی ہے. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، آخرت کا وہ زلزلہ وہ بہت بڑی چیز ہے. تو اپنی آخرت کی، اپنی موت کی فکر بہت ضروری ہے دوستو. خاص طور پہ ان حادثات کو، اس صورتحال کو دیکھ کر بجائے باقی باتوں میں الجھنے کے اور لگنے کے، ہمیں اپنی موت اور آخرت کا احساس ہو جائے کہ جب یہ ہو سکتا ہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے. تیسری بات میرے دوستوں بزرگوں یہ ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب میری امت کے اندر تین چیزیں عام ہو جائے گی، القینات والمعازف وشربت الخمور. فرمایا جب گانا بجانے والی عورتیں یعنی بے پردہ عورتیں عام ہو جائیں گی اور لہو و لعب کے آلات بہت زیادہ ہو جائیں گے اور شراب پینے کا سلسلہ عام ہو جائے گا، تو یقع فی امتی خسف ومسخ وقصف. میری امت کے اندر خسف بھی ہوگا، لوگ زمین میں دھس جائیں گے، اور کیا سمجھے انسان دوست، اور مسخن کے چہرے اللہ پاک مسخ کر دیں گے، وقصف اور ان پر آسمان کے اوپر سے پتھر برسیں گے. یہ سب فتنوں کے دور کی قرب قیامت کی نشانیاں ہیں. یہ سب چیزیں کچھ ہمیں اپنے احوال کو بہتر کرنا پڑے گا اور کرنا پڑے گا. ہر جگہ سے گانے بجنے کی آواز آتی ہے. آپ کسی خریداری کی جگہ میں چلے جائیں، کہیں چلے جائیں، ایک میوزک بج رہا ہوگا، ایک گانا بج رہا ہوگا. ہماری تقریبات گانے کے بغیر نہ شروع ہوتی ہیں نہ ختم ہوتی ہے. جیسے یہ ہماری ایک جان ہے، روح ہے، سانس ہے. ان گانوں کے بجانے سے اور ان عورتوں کی آوازوں کے سننے سے اور اس بے پردگی سے پھر یہ عذاب آتے ہیں دوستو جو اللہ پاک فرما چکے.
ان فتنوں کو اپنی زندگیوں سے آج دور کرنے کی ضرورت ہے. اللہ موقع دے رہے ہیں. زندگیوں کو پاک کرنا ہے, تقریبات کو پاک کرنا ہے, اپنے تجارتی مراکز کو, دکانوں کو ان چیزوں سے پاک کرنا ہے. بے پردہ, نامحرم, کھلے ہوئے سر والی بچیاں, عورتیں, وہ سیلز مین بن چکی. مجبوری کی نفی نہیں, ہر گھر کے اندر مجبوری ہے. کم سے کم ہم ان کو اتنا پابند تو کریں کہ جو بچی اگر مجبور ہو تو اس کو نقاب کا, اس کو اسکارف کا پابند کریں. جس حد تک ہم جا سکتے ہیں وہ تو ہم کریں. وہ بے پردگی عام ہو گئی. ایک چیز لینی ہے, گھر کی 10 عورتیں ساتھ جا رہی. ایک خریداری ہے, اس کے لیے پورا خاندان بچوں سمیت جا رہا ہو. احتیاط کو اپنی زندگی کا مزاج بنائے دوستو. اسی طریقے سے سودی معاملات, یہ وہ مصیبت ہوتی ہے کہ جو مال کی قدرتی حفاظت کو ختم کر دیتی. آپ کا مال غیر محفوظ ہو جائے گا. سودی معاملات میں اگر ہم مبتلا ہیں آج اور لین دین کر رہے ہیں, چل رہا ہے, تو سمجھ جائیں کہ آپ ان سیف زندگی گزار رہے ہیں, غیر محفوظ زندگی گزار رہے ہیں. آپ کسی وقت کچھ بھی ہو جائے گا. اسی طریقے سے مال کی زکوٰۃ اگر صحیح ادا نہیں ہو رہی, ایک تو ہے نا ادا ہی نہیں ہو. حدیث پاک میں فرمائے جو جب امت اپنے مال کی پوری زکوٰۃ ادا نہیں کرے گی تو آسمان سے مصیبتیں اتریں گی. اپنے مال کا صحیح حساب کتاب کرنا کہ بھئی وہ صحیح ترتیب کے ساتھ ادا ہو جائے. اسی طریقے سے آج نظر حسد کی ہے, نظر بد کی ہے. ہر آدمی دوسرے کو دیکھ کے اندر سے کوئلہ ہو جاتا ہے. اس لیے میرے دوستو بزرگوں, مسنون دعاؤں کا, حفاظت کی دعاؤں کو اپنے اوپر ایسا لازم کریں جیسے فرض نماز اور دوپہر اور رات کا کھانا لازم ہے. لیکن ہم وہ مسلمان بن گئے ہیں کہ صبح اٹھے, 12 بجے اٹھے, بس چہرے پہ پانی ڈالا اور اس ٹائم میں ناشتہ کیا, بائک پہ کک مار کے گئے اور جا کے دکان. نہ بسم اللہ ہے, نہ سورہ یاسین ہے, نہ آیت الکرسی ہے, نہ گھر سے نکلنے کی دعا ہے, نہ سلام علیکم السلام, کچھ بھی نہیں ہے. مسلمان ان ساری چیزوں کو چھوڑ کے آج دنیا کمانا چاہتا ہے. جو حفاظت کے قدرتی اسباب تھے وہ دن بدن مصیبتیں. اس لیے ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد حکومت کیا کرے گی, ادارے کیا کریں گے, یہ پلازا کب تعمیر ہوگا, یہ باتیں, اس سے بہت ضروری یہ ہے کہ میں کم سے کم گھر سے نکلنے کی, حفاظت کی وہ دعائیں میں یاد کر لوں اس وقت تک جب تک یہ تعمیر ہوگا. اپنی زندگی تو محفوظ کریں, اپنے گھر گاڑی کو محفوظ تو کریں. گھر سے نکلنے کی دعا, مختصر دعا وہ یاد ہو, آیت الکرسی یاد ہو. اس کے ساتھ ساتھ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کی ایک دعا ہے, تھوڑی سی لمبی ہے لیکن یہ ہے کہ وہ دعا زبانی یاد کرے. ہمارے حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم, آپ نے سنا ہوگا چند سال قبل ان پر بہت منظم حملہ ہوا تو حضرت فرمانے لگے کہ جیسے گاڑی کا شیشہ ہوتا ہے نا, تو یہاں سے بندوق اس طرف میری گود کی طرف اور یہاں سے گولیاں چلی, کوئی دور سے نہیں. تو حضرت آپ کیا کر رہے تھے؟ فرمایا میں مسلسل حدیث ابو الدرداء کی جو دعا ہے وہ پڑھ رہا تھا. اب اتنی قریب سے انسان بچ جائے, کوئی تو طاقت ہے نا دوستو. لیکن ہم ان چیزوں سے غافل ہیں, ان چیزوں کی طرف آنا نہیں چاہتے. اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگوں, وہ غفلتیں اپنی جگہ, ان مباحث میں, ان تصویروں میں, ان ویڈیوز کو چلانے سے گریز کریں جو انسان کا دل خراب کرتی ہے, انسان میں بزدلی ڈال دیتی ہے, انسان کو پریشان کر دیتی ہے. مزید ان چیزوں کو مت دیکھیں, نہ آگے پیچھے اس کو بھیجیں. جب وقت آئے آپ کو اپنے لیے فیصلہ کرنے کا وقت ہو تو اس وقت ان چیزوں کو ذہن میں رکھیں کہ آپ کس بندے کو اپنا نمائندہ بنا سکتے ہیں اور وہ آپ کے لیے کام کر سکے گا.
یہ تو اس وقت کی بات ہے. ابھی اس وقت میرے دوستو بزرگوں رمضان قریب ہے، اس کی تیاری کرنی ہے. جو ہمارے مسلمان بھائی پریشان ہیں ان کی اشک شوئی کرنی ہے، ان کے لیے دعائیں کرنی ہیں، ان کا حوصلہ بننا ہے. اور ہماری جتنی زندگی ہے، جتنا کاروبار ہے، سلسلہ ہے، اس کی حفاظت کے لیے ہم مسنون اعمال کو اختیار کرنے کے پابند بنیں. کریں گے انشاءاللہ. اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ.